میرے بھیا کی شادی والے دن ہم سب بہت پرجوش تھے کیونکہ بھیا کی دلہن بہت ہی حسین سلجھی ہوئی اور ادب و داب کے لحاظ سے بھی تربیت یافتہ تھی۔ مل نثار بھی بہت تھی، سو ہم سب بے پناہ خوش تھے۔ رخصتی کے بعد رسومات کی ادائیگیوں کے بعد بھابھی بھی ان کے کمرے میں پہنچا کر ہم بھی اپنے اپنے کمروں میں گھس گئے، مگر رات 1 بجے کے قریب عجیب سی بے چینی سے میری آنکھ کھل گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھ بیٹھی، ساتھ بڑی بہن کی طرف دیکھا، وہ پرسکون سی سو رہی تھی۔ میں اپنے دل کی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے شال اوڑھ کر کمرے سے باہر نکل آئی، کچن کی طرف جا رہی تھی۔ باہر لون میں ہلچل محسوس ہوئی۔ میں نے کچن کی کھڑکی سے جھانکا تو میری روحی فنا ہونے والی ہو گئی، کیونکہ دلہن دولہا کے کمرے کے باہر آج میرا دل بڑی طرح دھڑک رہا تھا۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ مجھے 3 سال پرانی باتیں پھر سے یاد آ رہی تھی۔ اسی دن جب بھائی کی دوسری شادی ہوئی تھی تو ہم سب لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے کہ بھائی کے کمرے سے چیخ کی ہلکی سی آواز سننے کو ملی، اور پھر صبح جو ہوا اس نے ہم سب گھر والوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہماری بھابھی اریبہ، جنہیں ہم اس قدر پیار سے بیاہ کر لائے تھے، وہ اپنے کمرے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اریبہ بھابھی جوان اور خوبصورت تھی۔ ان کی اچانک موت پر سب لوگ حیران رہ گئے۔ اگر ہماری ان سے رشتہ داری نہ ہوتی تو اریبہ بھابھی کے اماں ابا ہم لوگوں پر کیس کر دیتے، کیونکہ اریبہ بھابھی کے چہرے کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر اذیت میں رہی ہوگی۔ بھابھی کا چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا اور ان کے منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں جان بوجھ کر ہی جان سے مار دیا گیا ہو، لیکن بھائی پر کوئی ایسا الزام لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ نہ صرف رحم دل تھے بلکہ انتہائی شریف طبیعت کے مالک تھے۔ خیر، کچھ عرصہ بعد بھابھی کا سوگ منانے کے بعد ہم نے بھائی کے لیے ایک بار پھر لڑکی تلاش کرنی شروع کر دی۔ اس بار جس گھرانے سے ہمیں لڑکی ملی تھی، یہ لوگ بہت خوبصورت تھے۔ میری بھابھی شیزا کو جو بھی دیکھتا رشک بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ شادی کی تاریخ پکی ہوئی تو میرا دل خوش ہونے کی بجائے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اب شیزا بھابھی بھی اس زندگی سے ناتا توڑ کر ہم سب سے دور نہ چلی جائیں۔ آخر اریبہ بھابھی کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ تب میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ ہماری پچھلی دونوں بھابھیوں کی موت ایک ہی طریقے سے ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی معاملہ تھا، اگرچہ ہمیں یہ سب ابھی تک معلوم نہ تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن ایک جیسی موت ہونے کی وجہ تو صاف ظاہر ہے۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے۔ یہ تو خیر سے ان لوگوں کی شرافت تھی کہ انہوں نے ہم پر غلط الزام نہیں لگایا، ورنہ ایسے گھر میں رشتہ کون دیتا ہے۔ شیزا کو ہم خاندان سے بیاہ کر لا رہے تھے۔ اس کے ماں باپ غریب ضرور تھے مگر بیٹی کو بوجھ نہ سمجھتے تھے۔ ان کا ایمان مضبوط تھا، وہ مانتے تھے کہ جو اللہ کو منظور ہو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس لیے جبکہ وہ جانتے تھے اس بھائی کی پہلے 2 بیویوں کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا، اسی سبب انہوں نے بھی اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دیا۔ ہم ان کے مشغول تھے، پھر بھی خدا خدا کر کے شادی شروع ہو گئی۔ مگر شادی کے دن میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ شیزا کے ساتھ وہ سب نہیں ہونے دوں گی جو سب میری باقی بھابھیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ میں نے شیزا بھابھی کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ رات کو جب ہم دلہن کے کمرے میں لے کر گئے تو میں اس کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ بہت ڈری سہمی معصوم سی لڑکی تھی۔ میں اس سے باتیں کرتی، خود سے کوئی بات نہیں کی۔ تب میں نے آج رات میں یہی رہ جاتی ہوں، کیونکہ ہماری پہلے 2 بھابھیوں کے ساتھ جو ہو چکا ہے میں تمہارے ساتھ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس سے کہا۔ لیکن اسے خوفزدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور پوچھنے لگی، کیا ہوا تھا آپ کی پچھلی بھابھیوں کے ساتھ؟ کچھ نہیں، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا، لیکن فی الحال اس بارے میں بات کرنا اچھی بات نہیں۔ میں نے اسے سمجھایا۔ وہ کسی بچے کی طرح ہاتھ باندھے بیٹھی رہی۔ اس نے تو اس بات پر کوئی اعتراض ہی نہیں کیا کہ میں رات کو اس کے کمرے میں ٹھہر جاؤں، مگر تھوڑی دیر بعد بھائی آئے تو اماں نے مجھے کمرے سے باہر جانے کا کہہ دیا اور بولی، میاں بیوی کے معاملات میں دخل اندازی کرنا اچھی بات نہیں، تم جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ مگر مجھے چین کہاں تھا، میں اماں اور دونوں سے لڑ پڑی اور بولی، اماں آپ نہیں جانتی پہلی 2 بھابھیوں کے ساتھ کیا ہوا، انہیں بھی اکیلا چھوڑ دیں گے تو وہی سب ہو گیا، تو میں جا کر دیکھنا چاہتی ہوں آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہے۔ اماں، ہو سکتا ہے ہمارے جاگنے سے وہ افسوسناک واقعہ ٹل جائے۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، اماں نے مضبوطی سے کہا۔ اماں، آپ نے تو پہلے بھی ایسے ہی کہا تھا، اب اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا؟ میری ضد پر اماں سوچ میں پڑ گئی۔ سچ بات تو یہ ہے
کہ بھائی بھی ڈر رہے تھے۔ پھر بھائی خود ہی کہنے لگے کہ اچھا عائشہ تم ایسا کرو، تم اس کمرے میں سو جاؤ، میں بھی صوفے پر لیٹ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے رات کو کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو ہم دونوں کی ضرورت پڑے، مجھے خود اس واقعہ کی سمجھ نہیں آتی، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم یہیں رکو۔ بھائی کی بات سن کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں آج بھابھی کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کمرے کی روشنی بجھا دی اور کمرے میں ایک ہلکا سا لیمپ جلا دیا۔ شیزہ بھابھی مجھ سے باتیں کرتے سو گئی، میں بھی ارد گرد دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ تب اچانک میری آنکھ کھلی تو سامنے والے کمرے پر نظر پڑی، جہاں مجھے ایک سایہ سا نظر آیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، یا اللہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے، کہیں کوئی بھابھی کا دشمن ہی نہ ہو جو ان کی جان لینے آیا ہو۔ میں نے دل میں سوچا، آگے کھڑا شخص جس کا سایہ پڑ رہا تھا وہ بھی کالے رنگ کے لباس میں ملبوس تھا۔ اس کا قد کافی اونچا لگ رہا تھا، یہ دیکھ کر میرا وجود کانپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص ہمارے کمرے تک آتا میں نے چیخ ماری اور بھائی کو جگا دیا اور بولی، بھائی اٹھو، وہ آ گیا ہے، وہ بھابھی کو مارنا چاہتا ہے۔ میں جنونی انداز میں کہے جا رہی تھی، بھابھی بھی آنکھیں ملتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہاں ہے؟ کون ہے؟ وہ کس کی بات کر رہی ہو؟ بھائی مجھ سے پوچھنے لگے۔ بھائی سامنے والے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا، وہ بھی ادھر ہی کوئی آ رہا ہوگا۔ میں نے بھائی سے کہا، مگر ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس سے ہم اپنا دفاع کر سکیں۔ میں نے مزید کہا۔ اسی افراتفری میں شیزہ بھابھی بھی جاگ گئی، وہ بھی بیڈ پر ڈری سہمی سی بیٹھی تھی۔ بھائی کچھ سمجھنا یاد پا رہے تھے کہ اس صورتحال میں کیا کریں۔ اب سوائے اس قاتل کا انتظار کرنے کے اور کوئی راستہ ہمارے پاس بچا نہ تھا۔ تب بھائی نے عقل مندی سے یہ کہا کہ اپنے موبائل فون سے بڑے بھائیوں کو فون کر کے جگا دیا اور کہا کہ میرے کمرے میں کوئی آ رہا ہے، ہو سکتا ہے مسلح ہو، اس لیے تم باہر آ کر دیکھو، اگر کوئی خطرہ کی بات نہ ہوئی تو ہم بھی باہر آ جائیں گے۔ باقی بھائی اور ہمارے رشتہ دار دوڑے دوڑے آئے، سبھی نے راہداری کو روشن کر کے دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ سب کے سامنے میری بے عزتی ہوئی، مگر میں نے تو اپنی کھلی آنکھوں سے اس سائے کو بھیا کے کمرے کی طرف آتے دیکھا تھا، مگر کسی کو نہ پا کر اب سارے ہی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ میرا وہم نہیں ہے بلکہ ایسا واقعی میں نے دیکھا تھا۔ خیر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، ہمیں تو کیا نیند آنی تھی، رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ میں نے جا کر وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی اور پھر فجر کی نماز کے لیے انتظار کرنے لگی۔ شیزہ بھابھی بھی پریشان سی تھی، اس سارے ہنگامے میں اسے کیا نیند آتی۔ اس نے اپنا عروسی لباس تبدیل کیا اور سادہ کپڑے پہن لیے، پھر ہم سب اکٹھے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی تو دیکھا اماں بھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں نے ان کو ساری بات بتا دی۔ میری بات پر وہ ہمیشہ یقین کیا کرتی تھی، چاہے کوئی میری بات مانے یا نہ مانے۔ اماں میری بات سن کر پریشانی سے بولی، بیٹی اگر تو نے اس سائے کو دیکھا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ انسان ہو، وہ کوئی جنات یا پھر کوئی دوسری مخلوق بھی ہو سکتی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں پریشانی میں پڑ گئی۔ بات تو اماں کی بھی درست تھی، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جنات انسان کی شادیاں رکوانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ اے بھائی پر کوئی جن زادی عائشہ کو، میں نے دل میں سوچا، اور اسی وجہ سے بھائی کی دونوں بیویاں موت کے گھاٹ اتار دی گئیں۔ اب اپنے طور پر ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اماں نے بھی میری بات سے اتفاق کیا اور بولی، تمہارے بھائی پر کسی چیز کا سایہ ہے، ہمیں سب سے پہلے اس کا حل نکالنا پڑے گا۔ تب اماں نے اپنی ایک منہ بولی بہن سے بات کی، ان کے پاس کافی وظائف وغیرہ ہوتے تھے جن کی وجہ سے وہ کافی مشہور بھی تھیں اور عملیات کی ماہر جانی جاتی تھیں۔ اسیب کا توڑ اور ہر قسم کے جادو کا حل ان کے پاس تھا۔ اماں سکینہ خالہ کے پاس گئیں اور سب تفصیل سے بتایا تو سکینہ خالہ نے 4 وظائف اماں کو پڑھنے کو دیے، لیکن ان 4 وظائف کو پڑھنے کے لیے رات بھر جاگنے کی ضرورت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بھابھی جس کی حفاظت کے لیے وظیفہ کیا جانا تھا، اس کو سفید کپڑوں کا استعمال کرانا لازم تھا۔ اماں نے بھابھی کو سفید کپڑے پہننے کی ہدایت کی اور وہ 4 وظائف پڑھنے کے لیے تیاری کرنا شروع کر دی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ امی کا بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا تھا، انہیں احتیاط کی ضرورت تھی، ان کے لیے رات کی نیند پوری کرنا ضروری تھا۔ ایسے میں سب کی نظریں بڑی بھابھی پر جم گئیں۔ بڑی بھابھی کو بیوہ ہوئے تقریباً 6 سال گزر گئے تھے۔ ہم سب ان کی عزت کرتے تھے، ان کی شخصیت میں اس قدر سنجیدگی اور وقار تھا کہ کوئی بھی ان کے سامنے اف تک نہ کرتا۔ خاندان میں ان کی عزت یوں تھی جیسے کسی بڑے پیشوا کی ہوتی ہے۔ امی کی بیماری کا خیال کرتے ہوئے میں نے بھابھی سے منت کی، بھابھی مجھے آپ پر پورا یقین ہے
یہ عمل آپ ہی کر سکتی ہیں، اگر آپ ہماری مدد کریں گی تو بھائی کی دلہن شاید بچ جائے، کیونکہ مجھے تو سچ پوچھیے تو ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے۔ اگرچہ پہلی رات کو تو کچھ نہیں ہوا، مگر اس کے بعد بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ سب ہونے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ بڑی بھابھی نے میری بات پر ہاں میں سر ہلایا۔ وہ یہ عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی، مگر عمل کرنے کے لیے پوری رات جاگنا کافی مشکل بات تھی۔ خیر بھابھی پر گھر کے کام کاج کا بوجھ کم کر دیا گیا تاکہ وہ رات کو بیٹھ کر آرام سے وظائف پڑھ سکیں۔ ہمارے گھر میں ویسے بھی ایک نوکرانی آتی تھی جو گھر کا سارا کام کر جاتی، سو ہم نے تینوں بھابھیوں کو آرام میں رکھا ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا، سب اپنے اپنے کمرے میں موجود تھے۔ بھابھی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے کسی سے بات چیت نہیں کی۔ مجھے ان کا رویہ کچھ عجیب سا لگا۔ کیا وہ پریشان تھیں یا ہم سے ناراض تھیں، یا شاید ہم نے کوئی نامناسب بات کر دی ہو، مگر ان کا سنجیدہ رویہ دیکھ کر ہمت نہیں ہوئی۔ میں بھی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو مجھے عموماً جلدی نیند آ جاتی تھی، مگر آج ایسا نہیں ہوا۔ عجیب سی بے چینی تھی جو میرے دل کو چین نہ لینے دیتی۔ میں بار بار کروٹ بدلتی تھی، جی چاہتا باہر سے پانی پی ہوں یا ایک چکر سین کا لگاؤں۔ پھر اچانک چند لمحوں کے لیے میری آنکھ لگی ہی تھی کہ بے چینی بڑھنے سے میں ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ اسی ساری کشمکش میں رات کے تقریباً 2 یا 3 بجے کا وقت ہو گیا۔ میں اپنے کمرے سے چپکے سے نکلی، دبے پاؤں آگے بڑھنے لگی۔ میں کچن سے جا کر کچھ کھانے کی چیز لانا چاہتی تھی۔ مجھے گرچہ ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اس وقت میری روح کانپ کر رہ گئی جب مجھے لگا کہ شیزہ بھابھی اور بھائی کے کمرے کے باہر کو بیٹھا ہوا ہے، جسے وہی کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، جبکہ ہاتھ میں کوئی ٹوکری نما چیز بھی تھی۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ میں نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا۔ وہ شخص بھی یوں ہی بیٹھا رہا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اگر یہی چیخ مارتی یا شور مچاتی تو وہ شخص پہلے سے بھی زیادہ چوکنا ہو جاتا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں وہیں سے پلٹی اور بڑی بھابھی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ بھابھی کا کمرہ تو پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر گھس کر دروازے کو کنڈی لگا لی اور آہستہ سے بھابھی کو جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کمرے کی روشنی نہیں جلائی کہ کہیں باہر بیٹھے شخص کو اندازہ نہ ہو جائے کہ گھر والے جاگ گئے ہیں۔ ان کے بستر پر آگے بڑھ کر ٹٹولنے لگی تو مگر وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید وہ کہیں باہر گئی ہوگی، میری طرح ان کا بھی دل گھبرا رہا ہوگا۔ میں نے بھابھی کے کمرے میں رک کر ہی اپنے موبائل فون سے اپنے چھوٹے بھائی کو فون ملایا، جو رات کو اکثر دیر تک جاگتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ شاید پڑھ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی فون اٹھا لیا۔ میں نے جلدی سے اسے سارے مسئلے سے آگاہ کیا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے یہیں رہنے کا کہا اور خود اپنے کمرے سے نکل گیا۔ 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ ساری راہداری روشن ہو گئی۔ ایک تیز آواز کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی کی آواز آئی، ہلنا مت، جو بھی ہو وہیں بیٹھے رہو ورنہ تمہاری جان لے لوں گا۔ بھائی کی آواز سن کر میری جان میں جان آئی۔ میں کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ میرا چھوٹا بھائی، اماں، دوسری طرف میری بہن تھی۔ کمرے میں صرف میں موجود تھی۔ میں بہت ڈر رہی تھی کہ کمرے کے باہر جو شخص موجود تھا وہ جوں کا توں وہیں بیٹھا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے سانپ سونگھ لیا ہو۔ اس کی خاموشی دیکھ کر ہم سب اور ڈر گئے۔ خدا نخواستہ اچانک میرے بھائی پر حملہ نہ کر دے، میں نے سوچا، مگر ہماری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب وہ شخص وہیں سر مزید جھکائے بیٹھ گیا۔ تب میرے چھوٹے بھائی نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر کپڑا کھینچا تو اس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ جیسے ہی بھائی نے چادر کھینچی، ہم سب کی تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں کوئی اور نہیں، بڑی بھابھی بیٹھی تھی۔ بھابھی آپ یہاں؟ بھائی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تم لوگ یہاں کیوں آ گئے ہو؟ میں اپنا کوئی عمل کر رہی تھی، اس سلسلے میں یہاں آئی تھی، بھابھی نے بڑی ٹوکری پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیسے وہ ہم سے کچھ چھپانا چاہ رہی ہوں۔ رات کے اس پہر تم لون میں اس کمرے کے باہر بیٹھ کر کون سا عمل کر رہی تھی بہو؟ امی نے پوچھا۔ امی جان، آپ کو تو پتہ ہے، آپ نے خود ہی مجھے یہ عمل کرنے کو کہا ہے۔ ہاں، مگر وہ عمل تو مختلف تھا۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ امی نے آگے بڑھ کر بھابھی سے ٹوکری لے لی۔ جب ٹوکری کا ڈھکن اٹھایا تو خدا کی پناہ، اس میں ایک لڑکی کا پتلا موجود تھا اور اس کے عین دل کے مقام پر کھبی سوئی کسی بھی انسان کی جان لینے کے لیے کافی تھی۔ خدایا، یہ تم نے اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیا پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ امی نے بہو پر برستے ہوئے کہا۔
امی جان یہ تو بس عمل کے سلسلے میں رکھا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ ایسے عوامل کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ بھابھی کا چہرہ لال ہو رہا تھا، ان کی گھبراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں نہیں مانتی تم نے کالے کپڑے پہن رکھے ہیں اور یہ سب عام طور پر استعمال نہیں ہوتا سوائے موت کے عمل کے۔ اماں کی آخری بات نے ہم سب کو چونکا کر رکھ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بڑی بھابھی نہیں، اس سے آگے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اماں نے بڑی بھابھی کو اس وقت تو کچھ نہیں کہا۔ ان سے وہ پتلا نکال کر اس کی سوئی نکالی جس کی نوک پر کچھ لگا تھا۔ امی نے وہ سوئی احتیاط سے کپڑے میں لپیٹ کر چھوٹے بھائی کو دی تاکہ چیک کروایا جا سکے کہ اس پر کیا لگا ہوا ہے، مگر گھر والوں پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ بڑی بھابھی کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے 1 ہفتے کے بعد اماں نے اپنی تحقیق جاری رکھی۔ میری ایک ڈاکٹر کزن کو بلوایا گیا، اس سے سوئی پر لگے زہر کی رپورٹ کا ذکر کیا۔ ساری بات اسے سمجھائی تو یہ کہنے لگی کہ آپ کی دونوں بہوؤں کی موت کسی قسم کے زہر سے ہوئی ہے جو اس سوئی پر میں موجود ہے۔ اس بات نے ہم سب کو افسردہ کر دیا۔ بھابھی کی عزت اور محبت ہمارے دلوں سے جاتی رہی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ چھوٹے دیور جس کی 2 بیویاں مر چکی تھیں، اس کو پانے کے لیے وہ اس حد تک بھی گر سکتی ہے۔ حالانکہ ہم سب نے ان کو عزت دی، مان دیا، اپنے گھر میں ایک فرد کی طرح رکھا۔ ان کے بیوہ ہو جانے کے بعد بھی کسی قسم کا فرق نہ کیا، مگر انہوں نے ایک بڑا جرم کیا تھا، اور آپ تو جانتے ہیں کہ قتل کے جرم کی کوئی معافی نہیں۔ مگر ہم عورت ہونے کے ناطے ان پر یہ الزام لگا کر انہیں تھانے کچہری کا چکر نہیں لگوانا چاہتے تھے۔ اماں کہتی ہیں کہ اس عورت کو خدا اس کے کیے کی سزا خود ہی دے گا، ہم اس کے معاملے میں کچھ نہیں کہیں گے اور اللہ کے قہر کا انتظار کریں گے، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ بھابھی کو سزا ہونی چاہیے۔ صرف گھر سے نکالنا کافی نہ ہوگا، ان کو قانوناً اس جرم کا مزہ چکھنا چاہیے جو انہوں نے محض اپنی خواہشات کے حصول کے لیے کیا۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی کو شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے۔